میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سیٹ کر آواز اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنا خوف پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت، صحابہ و اہل بیت سے سچی عقیدت اور قرآن پاک سے سچا پیار نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا خطبہ ماہ ربیع الاول کا پہلا خطبہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مقدس اور مطہر مہینہ ہے جس کے اندر حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ باقی انبیاء بھی دنیا کے اندر تشریف لائے، مگر ہمارے آقا کا آنا دنیا کے اندر جیسے میرے آقا اعلیٰ ہیں، میرے آقا کا آنا بھی اعلیٰ ہے۔ میرے آقا بے مثال ہیں، اسی طرح میرے آقا کا آنا بھی بے مثال ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر ابھی آئے نہ تھے مگر تذکرے پہلے ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھی آئے پہلے ہیں، تذکرے بعد میں ہوئے، مگر ہمارے آقا آئے بعد میں ہیں، تذکرے پہلے شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آقا کو اللہ سے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو دعائیں مانگی، ایک اس وقت دعا کی، فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، نیک بیٹا عطا فرمایا۔ جب اسماعیل علیہ السلام جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کر کے مانگا تھا، بڑے ہو گئے، کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، جب اللہ کا گھر بن گیا، ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہاتھ اٹھائے، پھر دوسری دعا مانگی۔ کہو سبحان اللہ۔ مانگی دعا کس سے جی؟ اللہ سے۔ کسے مانگی؟ اللہ سے۔ جب بھی کوئی چیز چاہیے تو اللہ سے مانگو، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے عطا کرنے میں دیر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ
تو نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا تو کرنا ہے، اس کو میری اولاد میں پیدا فرما دے، بھیجنا تو ہے مگر میری اولاد میں بھیج دے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ایسی دعائیں مانگیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام یہ وہ ہیں جب پیاسے تھے، انہیں پانی کی ضرورت تھی، پانی نہ تھا تو ایڑیاں زمین پر رگڑی، فرشتے نے پر مارا تو ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ گویا یوں کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹا مانگا جو آب زمزم والا ہے، دوسرا بیٹا مانگا جو آب کوثر والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سے مانگا جس کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور وہ پانی ایسا پانی ہے 1000 سال بھی اسے ایک بوتل میں بند رکھ دو اس پانی کا ذائقہ بدلتا نہیں ہے۔ جو دوسرا بیٹا محمد مصطفیٰ عطا فرمائے وہ بھی ایسے نبی ہیں کہ اس کے راستے سے ایسی ہدایت جاری کر دی جو اس نبی کے لڑ لگ گیا وہ بھی آج تک بدلا نہیں ہے۔ دو عطا کیے، ایک آب زمزم والا اور ایک آب کوثر والے۔ سبحان اللہ، خدا کے خزانے کی روح ہی لوٹ لی۔ اللہ کے خزانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی تھے، اور ایسے مقدس نبی مانگے جو ابھی دنیا کے اندر آئے نہ تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرا بیٹا میرے شکم میں تھا، جب میں باہر دھوپ میں نکلتی آسمان کا بادل مجھ پہ سایہ کر لیا کرتا تھا۔ ابھی اللہ کے نبی آئے نہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں جب گھر سے باہر نکلتی ضرورت کے کام کے لیے، کوئی پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا، وہ پتھر روئی سے زیادہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میں رات کو بستر پر لیٹتی، مجھے چاند سلامی پیش کرتا ہوا نظر آتا، مجھے چاند جھکا ہوا نظر آتا، ستارے جھکے ہوئے نظر آتے۔ ابھی اللہ کے نبی آئے نہیں لیکن تذکرے پہلے ہو گئے، ابھی آئے نہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میرا بیٹا میرے شکم میں 9 ماہ رہا مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوئی، کبھی درد نہ ہوا۔ اور فرماتی ہیں سبحان اللہ، ایک دن جناب عبد المطلب کو بڑی اماں نے بلایا، کہا میری بڑے میاں میری بات سنو۔ کہا کیا ہے؟ کہا ادھر بیٹھو، آپ کو پتہ ہے عبداللہ نہ رہے، دنیا سے چلے گئے، اور ہماری بہو آمنہ بیوہ ہے۔ کہا بیوہ ہے؟ کہا امید سے ہے؟ کہا بالکل امید سے ہے۔ کہا تجھے پتہ ہے ہماری عزت کتنی ہے؟ کہا ہماری عزت تو بہت زیادہ ہے، عرب کے اندر بڑی عزت تھی۔ اب انہیں بھی عزت کا خیال تھا، جناب عبد المطلب سے کہنے لگی بڑے میاں بہو کو سمجھاؤ، یہ کمرے سے باہر آتی ہے خوشبو لگاتی ہے، جب صحن سے چکر لگاتی ہے تب بھی اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اس کے پاس بیٹھ جاؤ تب بھی خوشبو آتی ہے، اسے سمجھاؤ۔ جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ سمجھاؤ، کہ آپ بیوہ ہو خوشبو استعمال نہ کرو، آپ سمجھاؤ۔ تو بڑی اماں کہنے لگی میں جب آمنہ سے بات کرنے لگتی ہوں چہرے پر ایسا روب ہے میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اس سے بات کر جاؤں، مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی، تو آپ کہو۔ بلا لیا،
سیدہ آمنہ کو آواز دی، جناب عبدالمطلب نے پاس بٹھایا اور فرمایا بیٹی تجھے پتہ ہے تیرے سر کا تاج موجود نہیں، اور عرب کے اندر کوئی بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی کیونکہ اسے پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ بیٹی خوشبو نہ لگایا کر، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، بیوہ بہو ہے وہ بھی خوشبو استعمال کر رہی ہے۔ مسجد یوسف میں آنے والوں، سیدہ آمنہ بیٹھی ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رو پڑی، رو کر کہتی ہیں بڑے میاں مجھے تو پتہ ہی نہیں خوشبو ملتی کہاں سے ہے، میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ کہا بیٹی تیرے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ سیدہ آمنہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا، کہا بڑے میاں جب سے یہ مہمان آ رہا ہے مجھے پتہ نہیں تب سے میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور بڑی اماں پاس بیٹھی جناب عبدالمطلب سے کہنے لگی یہ تو میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اگلی بات سنو تم اور پریشان ہو جاؤ گے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آمنہ جس دیوار کے ساتھ تھوک پھینکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے، کیونکہ خوشبوؤں والا نبی آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، ابھی اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہیں، تذکرے پہلے ہو گئے۔ سیدہ آمنہ نے فرمایا میں نے کبھی خوشبو استعمال نہیں کی، اور کہا بڑے میاں میں آپ کو اور بتاؤں، مجھے میری سہیلیاں بھی پوچھتی ہیں کون سا عطر استعمال کرتی ہوں، لیکن جب میرے بدن پہ پسینہ آتا ہے پسینے کے ہر قطرے سے خوشبو آتی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے نہیں، مکہ کی عورتیں کنویں پہ کھڑی ہیں کیونکہ کنویں سے پانی لیا جاتا تھا، ہر عورت اپنے گھر کا پانی لے کے جایا کرتی تھی، مرد بھی اپنے گھروں میں پانی لے کے جایا کرتے تھے۔ سیدہ آمنہ کا انتظار کیا جاتا، سیدہ آمنہ جب کنویں کے قریب جاتی مکہ کی عورتیں کہتی آمنہ بڑی دیر سے آئی ہو، ہم تو آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت آمنہ کہنے لگی میرا انتظار کیوں کر رہی ہو، اپنا پانی لے کے اپنے گھر میں چلی جاؤ، میں اپنا پانی لے کے اپنے گھر میں چلی جاؤں گی، میرے انتظار کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ مکہ کی عورتیں کہتی آمنہ جب تو نہیں آتی ہمیں ڈول ڈالنا پڑتا ہے، کھینچنا پڑتا ہے، تھک جاتی ہیں، تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آمنہ جب تو آتی ہے ہمیں ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب تو جیسے ہی آ کے اس کنویں کے کنارے پہ کھڑی ہو جاتی ہے پانی خود ہی کناروں پہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ پانی پہچانتا تھا کہ یہ کالی کملی والے کی اماں ہے۔ اس کو کس نے بتایا؟ کیوں جی اس پانی کو کس نے بتایا کہ یہ نبی کی اماں ہے؟ سارے بولے، پھر بولے اللہ نے بتایا۔ جس پتھر پہ قدم رکھتی ہے پتھر موم ہو رہا ہے، اس پتھر کو کس نے بتایا؟ پیغمبر علیہ السلام کی والدہ گھر سے نکلتی ہیں، بادل کا ٹکڑا آ کے سایہ کرتا ہے، اس بادل سے کس نے کہا سایہ کرو؟ اللہ نے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ہے جی سیدہ آمنہ جہاں سے گزر جائے خوشبو آتی ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا پانی پہچان گیا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی والدہ ہے، پانی پہچان گیا۔ یہ پانی بھی بڑی عجیب شے ہے، دریائے دجلہ کا پل ہے، دریائے دجلہ کا پل، اور یہ پانی ایسی شے ہے سبحان اللہ یہ نبی کی اماں کو بھی پہچانتا ہے اور نبی کے غلاموں کو بھی پہچانتا ہے۔ دریائے دجلہ 30,000 صحابہ رک گئے،
کیونکہ پل نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا ہم آگے جانا چاہتے ہیں، اے دریا ہمیں راستہ چاہیے، ہم محمد کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ دریا سے کہا ہم محمد کے غلام ہیں، آگے جانا چاہتے ہیں۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، زمین و آسمان نے، رب کے فرشتوں نے وہ منظر دیکھا، پانی کی فوجیں تھم گئیں، لہریں تھم گئیں، 30,000 صحابہ کا لشکر پانی کے اوپر سے گزر گیا۔ ارے وہ ہم سے پانی اچھا ہے جو ایمان والوں کو پہچان گیا ہے، وہ پانی اچھا ہے، یہ دریائے نیل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر اسے چٹھی لکھی، خط لکھا، کہا چلنا ہے اللہ کے حکم سے چل وگرنہ چل۔ اب اس دریائے نیل کو کس نے بتایا کہ عمر نبی کا غلام ہے، تجھے چٹھی دے رہا ہے، اس کی بات ماننا؟ کس کا حکم ہوا؟ اللہ کا حکم ہوا۔ تو ہر کام کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ پانی پہچان گیا کہ یہ نبی کی اماں ہے، وہ پانی پہچان گیا یہ نبی کے غلام ہے، یہ پانی پہچان گیا کہ عمر کی چٹھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا سبحان اللہ، جو اللہ نے قرآن میں کہا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ہر چیز میرے نبی کو پہچانتی ہے، کہو سبحان اللہ، ہر چیز میرے نبی کو پہچانتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک عیسائی کہنے لگا مولانا ہمارے عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے تو مردہ زندہ کیا ہو تو بتاؤ۔ عاشق رسول مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا مردے کو زندہ کرنا، انسان تو بنا ہوا ہے، صرف اس سے روح نکل گئی ہے، دوبارہ روح کو ڈال دینا کوئی اتنے کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمارے آقا کو دیکھو جنہوں نے درختوں کو زندہ کر دیا، پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ تو پانی پہچان گیا یہ نبی علیہ السلام کی اماں ہے، پتھر پہچان گیا، پتھر دب گیا، موم ہو گیا، یہ بھی تو پتھر ہے نا۔ سبحان اللہ، مقام ابراہیم پہ جو پڑا ہوا ہے، جو حاجی ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں، سب زیارت کر کے ہیں، جو مقام ابراہیم پہ پڑا ہوا ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، یہ بھی پتھر ہے۔ اب سیدہ آمینہ کے پاؤں کے نیچے پتھر موم ہو گیا، دیکھا نہیں، لیکن ادھر نبی کا والد ہے ابراہیم، لیکن پتھر موم ہو گیا، آج تک پڑا ہوا ہے۔ ایسا موم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دونوں قدم بیچ میں چلے، نشان پڑے ہوئے ہیں پاؤں کے، کیونکہ پتھر پہچان گیا۔ اگر ہم نے رسول اللہ کو نہ پہچانا، ہم سے پتھر اچھا ہے جن درختوں نے کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا ہے، اگر ہم نے اللہ کے نبی کو نہ پہچانا، ہم سے وہ درخت اچھے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے۔ ہم نے آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، ان کی سنت کو نہیں پہچانا، ان کے لائے ہوئے اسلام کو نہیں پہچانا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی میرا بیٹا میرے شکم میں دنیا میں نہیں آیا، لیکن جس رات آنا تھا اس رات میں نے کیا دیکھا، میرا کمرہ روشن ہو گیا۔ جو دنیا کا دیا پڑا ہوا تھا، دنیا کی لائٹ پڑی تھی، اس دیے میں تیل نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس میں ایک حکمت تھی۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے، اور دنیا والوں میں بھیج رہا ہوں اس نبی کو جس کے لیے دنیا کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
میں سراج منیرہ کو بھیج رہا ہوں، تو دنیا کے دیوں کی، دنیا کی لائٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس رات دیے میں تیل نہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں بس اچانک میرا کمرہ روشن ہوا، اور روشنی ایسی پھیلی کہ میں نے اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ارے اللہ کے نبی کی والدہ ہے، سبحان اللہ۔ اگر بلال کے قدموں کی آہٹ عرش پہ جا سکتی ہے، میرے پیغمبر کی والدہ کی نظر کیسر و کسریٰ کے محلات پر کیوں نہیں جا سکتی؟ نبی علیہ السلام، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی دنیا میں نہیں آئے، ایک دھند سی چھا گئی کمرے میں، پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آقا علیہ السلام دنیا میں آئے، آج بچہ پیدا ہو اس کمرے میں داخل نہیں ہوا جاتا، اسے نہلایا جاتا ہے، اسے پاک اور صاف کیا جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا محمد اتنا پاک اور صاف تھا کہ آنکھوں میں سرما بھی ڈلا ہوا تھا۔ محبوب خدا جو ہوئے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی کو اپنی مرضی سے بنایا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ بنا کر خود ہی قسم کھا لی، ایسا بنایا کہ خود ہی قسم کھائی۔ اور بڑے نبی دنیا کے اندر آئے، کسی نبی کے قدم جہاں پر لگے اللہ نے قسم نہیں کھائی، لیکن میرے پیغمبر کے قدم مکہ میں لگے تو اللہ نے لا اقسم بہذا البلد کہا۔ اور نبیوں کی چادریں بھی تھیں، اور نبیوں کی زلفیں بھی تھیں، چہرہ بھی تھا، مکھڑا بھی تھا، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن میرے پیغمبر جب مسکرائے تو اللہ نے ہونٹوں کا ذکر طٰہٰ یاسین قرآن میں کر دیا۔ اور نبی بھی حسین تھے، لیکن جب میرے پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اللہ کا قرآن بول پڑا والضحیٰ۔ اور نبیوں کے سینے بھی کھلے تھے، لیکن میرے پیغمبر کا سینہ کھلا دیکھا، گریبان کھلا دیکھا تو اللہ نے کہہ دیا الم نشرح لک صدرک۔ اور پیغمبروں کے ہاتھ بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کر دیا۔ اور پیغمبروں کی سیریں بھی تھیں، سفر بھی تھا، لیکن میرے پیغمبر کے سفر کی باری آئی تو اللہ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدی کہہ دیا۔ اور پیغمبر بھی کمالات والے تھے، لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی اللہ نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ دیا، وداعیا الی اللہ کہہ دیا، باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیا۔ اللہ نے تو کہہ دیا یا موسیٰ یا عیسیٰ یا آدم یا نوح، اللہ تو بڑے ہیں، چھوٹے کا نام لے سکتے ہیں، لیکن چھوٹوں نے بھی شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے نبی کی باری آئی اللہ نے ضابطہ ہی بدل دیا، فرمایا میں یا محمد کہوں گا ہی نہیں تاکہ کوئی میرے نبی کا امتی کہیں نبی کی گستاخی نہ کر جائے۔ نہیں کہا، پورے قرآن میں نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ کوئی کہنے نہ لگ جائے نبی کو نبی کی صفات سے پکارا گیا، نام نہیں لیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی کبھی رحمت کا ذکر ہے، کبھی اخلاق کا ذکر ہے، حالانکہ باقی نبی بھی اخلاق میں اچھے تھے، ان کا اخلاق تھا، پیار تھی، محبت تھی، چاہت تھی، الفت تھی، سب کچھ تھا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی تھی کہ اللہ نے ان محبتوں کا ذکر قرآن میں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں، تذکرے پہلے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں میرا بیٹا دنیا میں آیا، ابھی دنیا کے اندر آئے چند لمحے گزرے تھے کہ کمرے میں دھند چھائی اور میں اپنے بیٹے کو یوں تلاش کرنے لگی، اچانک تھوڑی سی روشنی ہوئی، میں نے کیا دیکھا؟ توجہ کرنا، ہر کسی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، کیوں جی ہوتا ہے نا؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی اپنے مقصد کی طرف آنے لگے ہیں۔
سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو تلاش کیا، جب تھوڑی سی روشنی ہوئی، یہ جو دھند سی چھائی تھی یہ ختم ہوئی، تو میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، میرا بیٹا سجدے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ آتے ہی سجدہ کیا، اللہ کے دروازے پہ سجدہ کیا، اور سیدہ آمنہ فرماتی ہے مکمل سجدہ، مکمل گھٹنے زمین پر ہاتھ رکھے ہوئے، ادھر ناک اور پیشانی۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کا استاذ کوئی زمین پر تھا نہیں، میرے آقا کا استاد کوئی زمین پر تھا نہیں، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا زمین پر، جو انبیاء ہیں ان کے استاذ اللہ ہیں، اللہ خود اپنے نبی کی تربیت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے محبوب سے کہا اے میرے پیغمبر اب تو سجدہ کر، کیوں؟ اللہ سکھا رہا ہے، اللہ پاک تربیت دے رہے ہیں۔ ارے یہ تو نبی ہے، سبحان اللہ، امام الانبیاء ہیں، امام الکونین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی محشر ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مکمل سجدہ کیا، پھر سجدے سے اٹھے، اپنی انگلی مکمل انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے آتے کیا کیا جی جن کو کہنے میں دقت نہ ہو وہ کہہ دیں، آتے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ آتے ہی اپنا مقصد بیان کیا کہ میری امت کے لوگوں، مجھ محمد کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی، اطاعت رسول اللہ کی ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں پھر بس سجدہ کیا، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر پہلی حالت کے اندر آ گئے۔ مدینے میں کوہرام برپا ہو گیا، مکہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ آمنہ کی گود میں اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے، مگر بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ سیدہ آمنہ نے دیکھا، تعریف کر دی۔ جناب عبد المطلب آئے، دیکھا، سبحان اللہ، دیکھا، کہا میں نے ملک شام کے بچے دیکھے، میں مصر میں بھی تجارت کے لیے گیا، میں نے وہاں بھی بچے دیکھے، مگر ایسا حسین بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ مکہ کے لوگ آئے، سردار آئے، انہوں نے کہا مبارک ہو، ہم نے بڑے بچے دیکھے ہیں مگر ہم نے ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا جبریل، جی رب جلیل، جاؤ جا کر دیکھو زمین پر کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ سب نے کہا ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے مصر کے بچے دیکھے، ایسا نہ دیکھا، ملک شام کے بچے دیکھے، ایسا نہ دیکھا، یثرب کے بچے دیکھے، مگر ایسا نہ دیکھا۔ جبریل آئے، جبریل نے کہا تم نے تو یہاں کے بچے دیکھے، میں نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو دیکھا، مگر میں نے بھی محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ سبحان اللہ، ایسا حسین نبی۔ یہ پھول نہ ہوتا، علامہ اقبال بول پڑا، علامہ اقبال تڑپ گیا، اس نے کہا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی میں یہ غنیچے بھی پریشان ہوتے، تخت بردوش پہ سب دوستوں گریباں ہوتے، خیمہ فلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے حدیقاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ اتنا حسین نبی ہے، کسی نے کیا کہا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، نہیں ذرا زور سے کہہ دو، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی تڑپ گئے، عاشق رسول تڑپ اٹھا، عاشق رسول نے جھوم کر کہا
سبحان اللہ۔ اس نے عاشق رسول نے جوم کر کہا، یہ ایک تو مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ہے، ایک مولانا ظفر علی خان ہے۔ ظفر علی خان تڑپے جنت کو خطاب کیا، کہا ہے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مگر میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کیا خوب اشعار کہے مولانا قاسم نوتوی نے کہا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ کہو سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اسی کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام